آپ کی تشریف لال ہونے لگی ہے، ہاں علمی طریقے پہ، اور یہ بڑے لیول کی لال ہونے لگی ہے۔ ہاں ہم حصہ اول میں بھی عرض کر چکے ہیں کہ اگر مرزا یہ جملہ نہ بولتا تو ہم بھی اس حوالے سے کلپ نہ بناتے، کاش مرزا یہ جملہ نہ بولتا۔ خیر اب چونکہ مرزا نے یہ جملہ بولا ہے تو اب اس کو بھگتے۔ اس حوالے سے ہم پہلے بھی 4 مثالیں حصہ اول میں پیش کر چکے ہیں۔ اب حصہ 2 میں مزید 6 مثالیں آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کرنے جا رہے ہیں، اور جن حضرات نے حصہ اول دیکھا ہوا ہے ان کے لیے حصہ 2 کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم وہ لفظ بار بار نہیں بولنا چاہتے، لیکن چونکہ مرزا نے جملہ بولا تھا اس لیے مجبوراً ہمیں اس پر کلپ بنانے پڑے۔ روح من، روح تو باقی بھی ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی سی ہے۔ آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، یعنی اگر عیسیٰ ابن مریم گاڈ ہیں اس وجہ سے کہ ان کا باپ کوئی نہیں ہے، تو حضرت آدم تو بڑے گاڈ ہونے چاہیے، وہ تو لم یلد ولم یولد والا معاملہ ہو جاتا ہے، ان کا تو باپ بھی کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں۔ آدم علیہ السلام کو لم یلد ولم یولد کہنا بہت بڑی چول ہے، اور یہ کفریہ جملہ ہے۔ لم یلد کا مطلب آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں، اگر آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں تو پھر مرزا کس کی اولاد ہے؟ بہرحال اس کفریہ جملے سے مرزا نے اب تک نہ اعلانیہ رجوع کیا نہ توبہ کی۔ اس طرح کی سچی قسموں کے بارے میں بخاری میں آیا ہے کہ سچی قسم بھی اگر کوئی دکاندار کھاتا ہے تو مال تو اس کا بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی، سچی قسم کے اوپر، جھوٹی تو چھوڑ دیں۔ بخاری مسلم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ سچی قسم کھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں بخاری میں صرف یہ حدیث ہے کہ قسم سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اس قسم سے مراد جھوٹی قسم ہے۔ فتح الباری صحیح بخاری کی شرح کے اندر واضح طور پر یہ بات لکھی ہے، اور پھر دیگر کتب حدیث میں جیسے ابن حبان وغیرہ میں واضح طور پر الفاظ بھی ہیں کہ جھوٹی قسم برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ تو جب دوسری کتابوں میں حدیث کے اندر وضاحت خود موجود ہے، تو بخاری کی حدیث میں قسم سے مراد یقیناً جھوٹی قسم ہی ہے، کیونکہ حدیث میں بھی وضاحت آ گئی دیگر کتابوں میں، اور فتح الباری بخاری کی شرح میں بھی وضاحت موجود ہے۔ جبکہ مرزا نے اپنی کئی ویڈیوز میں یہ حدیث سنائی اور ہر دفعہ یہی بات کی کہ سچی قسم، سچی قسم، جبکہ حدیث میں قسم سے مراد جھوٹی قسم تھی۔ اس کی وضاحت خود حدیث میں بھی موجود ہے، فتح الباری میں بھی۔ اسی طریقے سے عبد الرحمن کو کوئی رحمان کہہ کے پکارے تو کوئی گناہ نہیں ہے، الرحمن نہیں آپ نے کہنا، عبد الرحمن کو رحمان کہا جاتا ہے۔ رحمان کا مطلب ہے رحم کرنے والا، وہ تو ماں بھی اپنی اولاد کے لیے رحمان ہے، رحم کرنے والی ہے، لیکن الرحمن وہ صرف اللہ۔ یہاں مرزا نے کئی چولیں ماری ہیں۔ عبد الرحمن کو رحمان کہنا درست ہے، یہ بات نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی صحابی سے، نہ کسی محدث سے، نہ کسی فقیہ سے ثابت ہے، کتابی دنیا سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ فرق کرنا کہ الرحمن اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور بغیر الف لام کے رحمان کا لفظ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی بول سکتے ہیں، یہ بات بھی کتابی دنیا میں کہیں ثابت نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کسی محدث، نہ کسی فقیہ سے، نہ کسی صحابی سے، کسی سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ماں کے لیے رحمان کا لفظ بولنا، یہ بھی نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ کسی صحابی سے، نہ کسی فقیہ، نہ محدث سے، کہیں بھی کتابی دنیا میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ مرزے کی چولیں ہیں۔ لفظ رحیم تو غیر اللہ کے لیے بولا گیا ہے، قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بولا گیا ہے، لیکن ہم بات کریں لفظ رحمان کی۔ لفظ رحمان کا استعمال غیر اللہ کے لیے کہیں بھی نہیں ہے قرآن حدیث میں، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ کسی فقیہ اور محدث سے ثابت ہے۔ لیکن حقوق العباد کے معاملے میں وہ مارا گیا۔ اب اس میں طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ معافی مانگیں، ہاں آپ نے معافی مانگ لی، اگلے بندے نے معافی نہیں دی، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو کوئی نہ کوئی مدنی رشوت دے کر، یعنی کوئی جنت کا انعام دے کر راضی کر لے گا کہ اس کو معاف کر دو، کیونکہ آپ اپنا کام کر چکے۔ اللہ کی طرف سے دیے جانے والے انعام کے لیے رشوت کا لفظ استعمال کرنا اور مدنی رشوت کا لفظ استعمال کرنا یہ یقیناً بے ادبی ہے، کیونکہ رشوت کا لفظ انعام کے لیے نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ کسی فقیہ اور محدث سے ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس لفظ کی نسبت کرنا یہ بے ادبی ہے، اور پھر مدنی رشوت کہنا یہ مدینہ منورہ کی بے ادبی ہے۔ وہ بھی انہوں نے خیر اس فلم میں دکھایا معجزانہ طور پر، پانی آتا ہے اور وہ اتنے بڑے بڑے درخت ایک دم اگ جاتے ہیں اور اس کی لکڑی بھی اس کے مطابق ہوتی ہے۔ بہرحال خیر یہ
मुरजाना ही था एक मामला। बुकिश बुकिश की रट लगाने वाला इल्मी किताबी होने का दावेदार आज फिल्मों से मौजज़ात साबित कर रहा है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब तैयार हो रही थी तो उस वक्त पानी का आना और यकदम दरख्तों में खड़ा हो जाना, ये फिल्म में तो शायद दिखाया गया होगा, लेकिन क्या किसी किताब से भी इसका सबूत है कि दरख्त यकदम खड़े हो गए थे? अब काफिर हैं तो कौन से काफिर हैं? क्या वो अहले किताब काफिर हैं या बुत परस्त काफिर हैं? बुत परस्त तो नहीं है। अच्छा, अब अहले किताब पे आ जाए। अहले किताब जो आपके नबी को झूठा मानते हैं, नाऊज़ बिल्लाह, और जो उनकी किताबें जो तौरात और इंजील है उनको टेम्पर्ड फॉर्म में मानते हैं, उनका स्टेटस ये है, उनकी औरतों के साथ निकाह, उनका ज़बिया भी हलाल है। अब जरा कादियानियों की तरफ आ जाए। कादियानी आपके नबी को झूठा नहीं मानते, वो उनको नबी मानते हैं। उसके बाद उन्होंने एक ढकोसले पे मबनी झूठी नबूवत क्लेम कर ली है। ये एक चीज़ उनको यहूद व नसारा से बेहतर कर देती है। मिर्ज़ा ने कादियानियों के मुतल्लिक़ ये नज़रिया दिया कि वो सिर्फ़ अहले किताब नहीं बल्कि बेहतर अहले किताब हैं, और इसके लिए मिर्ज़ा ने मन घड़त दलीलें पेश की, जबकि पूरी उम्मत में किसी तबके के यहाँ, किसी मकतब फ़िक्र के यहाँ ये नज़रिया नहीं है कि कादियानी बेहतर अहले किताब हों। इसलिए कादियानियों को बेहतर अहले किताब कहना ये भी मिर्ज़े की बहुत बड़ी चवल है। हम फ़िलहाल इन 6 मिसालों पर इक्तिफ़ा करते हैं। 4 मिसालें हिस्सा अव्वल में थीं, 6 मिसालें हिस्सा 2 में आ गईं, ये कुल 10 मिसालें हो गई।